اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے مدعے کی طرف، غسل۔ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ بہت آسان سی بات ہے، غسل کے 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ غسل کرنے کا پورا طریقہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کے اندر جو مسائل درپیش آتے ہیں اس پر کلام کریں گے۔ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ بغیر زبان ہلائے کیوں؟ دل میں کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب بندے کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے تو اس کو بات نہ کرنا مناسب ہوتا ہے، بات کو نہ کرے، دل ہی میں نیت کرے۔ حالانکہ زبان سے نیت کرنا افضل ہوتا ہے، اچھی بات ہوتی ہے، مگر جب کسی کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ دل میں نیت کرے۔ تو کہتے ہیں بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پچھلی مرتبہ جب ہم نے وضو کے مسائل سیکھے تھے تو اس میں ہم نے اس کے پوائنٹس بنا لیے تھے۔ کتنے پوائنٹس بنائے؟ 12 بنائے۔ تو آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جب اس کے ہم پوائنٹس بنا لیں گے تو ہمیں یہ ذہن میں رہیں گے، مستحضر رہیں گے کہ یار یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ذہن میں آتا جائے گا۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنی ہے؟ نیت کرنی ہے بغیر زبان کے۔ اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونے، دونوں ہاتھ پونچھوں تک۔ یہ جو ہڈی ہوتی ہے یہ پونچھوں کی نشانی، جیسے وضو میں دھوتے ہیں، دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونے ہیں۔ یہ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ تیسرا کیا کرنا ہے؟ پھر استنجے کی جگہ کو دھونا ہے، استنجے کی جگہ کو دھونا ہے۔ اگرچہ نجاست نہ بھی لگی ہو نا جب بھی دھوئیں، اس جگہ کو نجاست نہ بھی ہو جب بھی دھوئیں۔ 3 پوائنٹ ہو گئے۔ چوتھا یہ ہے اپنے پورے بدن پر تیل کی طرح پانی مل لیجیے، اپنے پورے بدن پر تیل کی طرح پانی مل لیجیے۔ اچھا، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ جائیں تو اس کو آپ یوں کر لیں کہ آپ نے سب سے پہلے نیت کی، نیت کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ دھوئے، تو آپ ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ نماز کا جیسا وضو کرتے ہیں نا وہ بھی کر لیں، نماز میں جیسا وضو کرتے ہیں وہ بھی کر لیں۔ تو جب آپ نے وضو کر لیا، پاؤں بھی دھو لیے، پاؤں آخر میں دھو لیں، مرضی ہے آپ کی، یا شروع میں ہی دھو لیں، مرضی ہے آپ کی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیت کرنے کے بعد نماز کے جیسا وضو کر لینا ہے، پھر استنجے کی جگہ کو دھونا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے بدن پر تیل کی طرح پانی کو ملنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، خاص طور پر سردیوں میں جب ہم پانی بہاتے ہیں نا تو بعض اوقات پانی بہا جا رہے ہوتے ہیں اور وہ پورے حصے پر پہنچتا نہیں، خشکی ہونے کی وجہ سے آگے پیچھے سے گزر جاتا ہے۔ تو جب آپ تیل کی طرح پانی مل لیں گے پورے جسم پر تو وہ تر ہو گیا ہوگا، تو پانی بآسانی اس پر پہنچ جائے گا۔ اس کا ایک اور آسان طریقہ بتاتا ہوں، جیسے نہاتے وقت اپنے جسم پر صابن لگاتے ہیں نا، ویسے صابن لگاتے ہیں۔ جب آپ نے پورے جسم پر صابن لگا لیا تو جس جس جگہ پانی بہاتے جائیں گے وہاں سے صابن اترتا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر پانی بہہ گیا ہے۔ یہ آسان طریقہ۔ سب سے پہلے کیا تھا؟ نیت کرنی ہے، اس کے بعد نماز کے جیسا وضو کرنا ہے، اس کے بعد استنجے کی جگہ کو دھونا ہے، اس کے بعد پورے بدن کو ملنا ہے، تیل کی طرح پانی اس کے اوپر مل لینا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے اور الٹے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ یہ سنت طریقہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، فرض نہیں ہے پانی بہانا۔ سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ اور الٹے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہانا، یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم نے پورے بدن پر پانی بہانا ہے، اس کے بعد ہم نے پورے بدن پر پانی بہانا ہے، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، پاؤں کے تلووں تک۔ جب آپ سر دھو رہے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو اس میں شیمپو یا صابن جو استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی، جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ لگا لینا چاہیے، تاکہ جب شیمپو یا صابن لگا ہوا ہوگا تو بآسانی ہر حصے پر پانی پہنچ جائے گا۔ تو سر پر شیمپو یا صابن لگا لیں اور بدن پر بھی صابن وغیرہ آپ اس کو لگا لیں گے تو بآسانی پانی پہنچ جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ایک بھی حصہ پانی پہنچنے سے رہ گیا بدن کا جہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہے تو پھر غسل ہی نہیں ہوگا۔ اگر اتنا سا بھی حصہ باقی رہ گیا نا تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ اب کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں احتیاط ضروری ہے؟ اگر ان تک پانی باقاعدہ طور پر نہ پہنچایا جائے تو نہیں پہنچتا، وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟
وہ چیزیں ہیں مثال کے طور پر یہ کان کی کناریاں دیکھ رہے ہیں، اب یہاں پر آپ پانی اوپر سے ڈالتے جاتے یہاں پر تھوڑی پانی پہنچے گا، یہ ایک ہی جگہ ہے کہ جس میں پانی پہنچانا پڑتا ہے۔ اب ہماری توجہ ہی نہیں، ہم نہا کے نکل گئے، ہم بولے غسل ہو گیا بھائی تم نے تو یہاں پانی نہیں ڈالا ہے، تمہاری تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کناریاں جو ہوتی ہے جتنا بھی ظاہری حصہ ہے اس تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح جس کے بال تھوڑے بڑے ہوں اس کو یہ بھی احتیاط ضروری ہے کہ کان کے جو پیچھے والا حصہ ہے بیک سائڈ یہاں پر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، اگر نہیں پہنچے گا تو اس کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح گھٹنے کے پیچھے والا حصہ نہایا جا رہا ہے، بندہ نہایا جا رہا ہے، پانی ڈالے جا رہا ہے، پیچھے والے حصے پر تو پانی جا ہی نہیں رہا ہے، تو اس میں باقاعدہ پانی ڈالنا پڑے گا۔ اسی طرح انسان کی بغل جو ہوتی ہے اس پر پانی ڈالنا پڑے گا۔ یہ میں آپ کو وہ احتیاطیں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس پر توجہ نہیں کی تو پھر یہ پانی نہیں پہنچے گا، اور پانی نہیں پہنچے گا تو غسل ہی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کی طرف آپ کی توجہ ضرور ہونی چاہیے۔ اچھا اسی طرح جب آپ کلی کرتے ہیں، دیکھیں وضو کے اندر کلی کرنا تھا سنت مؤکدہ، ٹھیک ہے، غسل میں کلی کرنا ہے فرض۔ اگر کسی بندے نے صحیح کلی نہیں کی تو پھر اس کا غسل نہیں ہوگا۔ تو کلی کرنے میں آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ جب آپ کلی کریں تو کلی کرتے وقت منہ کے ہر حصے پر پانی درست طریقے سے پہنچنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ یوں کلی لی، یوں پچ کر کے پھینک دی تو یہ کلی نہیں ہوتی۔ کلی باقاعدہ منہ میں پانی لے کر اچھی طریقے سے گھمائے، اگر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے چھالیا وغیرہ بوٹی وغیرہ تو اس کو بھی اچھے سے نکال لیں تاکہ آپ کی درست کلی ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز پھنسی ہوئی ہوتی ہے کہ جو بڑی کوشش کر رہے ہوتے نکل نہیں رہی ہوتی، بڑی کوشش کے بعد بھی نکل نہیں رہی ہوتی ہے، اور غسل کے اندر تو ہر حصے پر پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر اس نے پوری کوشش کر لی ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر میں زیادہ زبردستی کروں گا تو تکلیف ہو جائے گی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس حصے تک پانی پہنچتا ہے پہنچا لے اور نماز وغیرہ ادا کر لے۔ بعد میں اگر وہ چیز نکل جائے بوٹی وغیرہ نرم ہو کر یا چھالیا تو اس کو نکال لے اور ایک مرتبہ احتیاطاً کلی کر لے، اس کا غسل ہو گیا۔ مگر جان بوجھ کر ہی نہیں پہنچایا پانی تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی چڑھانا میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ ناک میں پانی چڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یوں پانی لیا اور ایسے کرا تو یہ چڑھ گیا، یوں پانی لیتے ہیں یوں کرتے ہیں، بھائی ایسے پانی نہیں چڑھتا۔ انسان کے اندر کوئی فلٹر تھوڑی لگا کہ یوں کرے گا تو اوپر چلے جائے گا، پانی کو باقاعدہ چڑھانا پڑتا ہے۔ جب آپ ناک کے قریب کریں گے تھوڑا سا سونگھیں گے، جب آپ سونگھیں گے تو جب جا کر یہ نرم ہڈی تک پانی پہنچے گا، اور غسل میں تو بہت احتیاط کرنی ہے، فرض ہے بھائی، اگر نہیں پہنچے گا پانی تو غسل ہی نہیں ہوگا۔ تو ناک میں پانی چڑھائیں گے تو اس وقت یہ احتیاط کرنی ہے کہ پانی کو اچھے انداز میں نرم ہڈی تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور دوسری بات، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کے اندر جو ریٹ وغیرہ سوکھ جاتی ہے، گندگی ہوتی ہے، اس کو نکالنا بھی ضروری ہے، کیونکہ کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر ناک میں گندگی وغیرہ ہے اس کو صاف نہیں کریں گے جب بھی مسائل پیدا ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اسی طرح کچھ احتیاطیں اور بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب آپ غسل کرتے ہیں، خاص طور پر بالٹی سے جو غسل کرنے والے ہیں، وہ اس بات میں احتیاط کریں کہ آپ جب بالٹی سے غسل کرتے ہیں تو بالٹی کے نیچے کوئی اونچی چیز رکھ دیں، ٹیبل وغیرہ پٹلا جو بھی چیز ہوتی ہے، تاکہ بالٹی تھوڑی اونچی ہو جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کے بدن سے پانی گزر کر زمین پر گرتا ہے تو بعض اوقات چھینٹے اس بالٹی میں چلے جاتے ہیں، یا بدن سے لگ کر بالٹی میں وہ چھینٹے چلے جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو بالٹی جب تھوڑی اونچی رکھیں گے تو چھینٹے جانے کا امکان کم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک یہ احتیاط کرنی ہے۔ دوسری احتیاط کیا کرنی ہے؟ دوسری احتیاط یہ کرنی ہے کہ بعض اوقات اکثر اوقات لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں، بالٹی سے مطلب نہا رہے غسل کر رہے، مگ ڈالا اندر، مگی بولتے ہیں میرے خیال میں آپ بھی، مگ یا مگا، اس کو ڈالا اس کے اندر بالٹی میں، اب اس سے نہا رہے، فرض غسل کر رہا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا، اب اس نے کیا کیا، وہ مگے کو رکھ دیا زمین پر، اب اس کے جسم سے جو پانی گر رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے بعض اوقات نجاست بھی ہو، نجاست نہیں بھی ہوگی جب بھی وہ پانی مستعمل ہے،
استعمال شدہ ہے. مستعمل کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. وہ پانی استعمال شدہ ہے، استعمال شدہ ہے. اب اس نے کیا کیا؟ زمین پر مگ رکھ دیا. اب وہی مگ کو اٹھا کر دوبارہ بالٹی میں ڈال رہا ہے. تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. حکم سنیں کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اگر بے غسلے یا بے وضو شخص کا پورا ناخن، انگلی، ہاتھ یا جو حصہ، وہ حصہ جو وضو یا غسل میں دھونا فرض تھا، اگر وہ پانی میں چلا جائے، صاف پانی میں چلا جائے، تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے. مستعمل مانے استعمال شدہ ہو جاتا ہے. استعمال شدہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا ہے، اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر بالٹی رکھی ہوئی گھر کے اندر، صاف پانی آپ نے بھرا، آپ بے وضو تھے، آپ نے کیا کیا؟ اس میں ہاتھ ڈالا. اس میں کیا کرا؟ ہاتھ ڈالا. اب حالانکہ پانی ہاتھ ڈالنے سے ابھی بھی صاف ہی ہے، آپ کے ہاتھ میں نجاست نہیں تھی، پانی ابھی بھی صاف ہے، مگر آپ نے ہاتھ یا انگلی وغیرہ ڈال دی تو اب یہ پانی وضو کے قابل نہیں رہتا. یہ پانی وضو کے قابل نہیں رہتا. اس پہ توجہ ہی نہیں کسی کی. وہ بندہ اسی سے وضو کر رہا ہے، نل میں پانی نہیں آ رہا، چلو اسی سے وضو کر لو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ مستعمل پانی کے اپنے احکام ہوتے ہیں. اس سے غسل بھی نہیں ہو سکتا، اس سے وضو بھی نہیں ہو سکتا. تو اسی وجہ سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ بدن پر پانی گرائیں گے مگ سے، اور پھر اب یہ بدن سے جو پانی گر رہا ہے، یہ جو حصہ تھا غسل میں دھونا فرض تھا، اب یہ پانی گر رہا ہے، زمین پر آ رہا ہے، آپ نے وہیں پر مگ رکھ دیا اور وہی مگ اٹھا کے بالٹی میں ڈال دیا، تو دونوں پانی مکس ہو گئے. اس وجہ سے منع کر رہا ہوں کہ وہ جو مگ ہوتا ہے اس کو زمین پر نہ رکھیں، کسی اونچی جگہ پر رکھیں، ایسی جگہ پر کہ نہانے کا جو پانی ہے وہ اس جگہ پر نہ گرتا، الگ جگہ پر مگ رکھیں. یہ احتیاط کرنا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو شاور سے نہاتے ہیں اس میں اس طرح کے معاملات درپیش نہیں آئیں گے، کیونکہ بالٹی وغیرہ اس میں استعمال نہیں ہوتی. تو اس کی طرف آپ کی توجہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم نے 6 پوائنٹس بنائے کس کے؟ غسل کے مکمل طریقے کے، جس میں فرائض بھی آ گئی، سنتیں بھی آ گئی، ساری چیزیں آ گئی. اور ہم نے وضو کے کتنے پوائنٹس بنائے تھے؟ 12 پوائنٹس. اس کو یاد رکھیے گا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح یہ احتیاط کرنا بھی ضروری ہے کہ جب آپ غسل کرتے ہیں نا، تو غسل کرتے وقت آپ کا رخ قبلے کو نہیں ہونا چاہیے، یا آپ کا چہرہ یا آپ کی پیٹھ، یہ دونوں حصے قبلے کے رخ نہیں ہونے چاہیے. یہ ناجائز ہے. جو بندہ ایسا کرے گا گناہ گار ہوگا. بعض اوقات شاور سے نہانے والے حضرات وہ پورا گھوم گھوم کے نہا رہے ہوتے ہیں. اب وہ گھوم گھوم کے نہا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ بڑھانا ہے، کپڑے نہیں ہے جسم پہ. اب گھوم گھوم کے نہا رہا ہے تو لازمی سی بات ہے اس کی پیٹھ بھی قبلے کی طرف ہوگی، چہرہ بھی قبلے کی طرف ہوگا. یہ نہ جائے. تو اس میں احتیاط رکھنی ہے کہ اگر آپ شاور سے نہائیں یا بالٹی سے نہائیں، کسی سے بھی نہائیں، تو آپ کا رخ اور آپ کی پیٹھ یہ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ برہنہ حالت میں کپڑے جسم پر جب نہ ہو. اسی طرح WC کموڈ وغیرہ اس کا بھی رخ دیکھ لیا جائے کہ کس طرف ہے. اگر ان کے رخ جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہے یا پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے تو یہ بھی ناجائز ہے. اس وقت بھی انسان کے جسم پر کپڑے نہیں ہوتے. تو اس میں بھی توجہ رکھنی ہے کہ یہ رخ قبلے کی طرف تو نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے تو اس کو تبدیل کروا لینا چاہیے تاکہ گناہوں سے بچا جائے. غسل کرنا کون کون سے دن سنت ہے؟ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، عید الفطر کے دن غسل کرنا سنت ہے، بقر عید کے دن غسل کرنا سنت ہے، عرفے کے دن غسل کرنا سنت ہے، یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام میں غسل کرنا سنت ہے، اور احرام باندھتے وقت غسل کرنا سنت ہے. تو یہ میں نے آپ کو سنت جو دن تھے آپ کے سامنے رکھے. تو سامعین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں. نئے آنے والے دوست اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نئے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے. ہمارے ساتھ بنے رہیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.